أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 201 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 9واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر حج کے طریقے اور اس کی ترتیب بیان ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ حج کی غرض بھی بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے کس غرض سے حج کرنا ہے۔ خانہ کعبہ پر جو پہلی نظر انسان ڈالتا ہے تو انسان کی جو مراد ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے حج کی تربیت میں یہ دعا سکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ دعائیں مانگتے رہنا۔ خاص دعا یہ وہی ہے جو حج کے موقع پر آدمی مانگتا ہے۔ اس کی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کوئی شخص دنیا کی غرض سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی مراد وہاں پوری ہو جاتی ہے، دنیا ملتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے انسان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ یہ دعا مانگا۔ روان ترجمہ سنتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں، مَنْ يَقُولُ آمنا جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جملہ فعلیہ ہے۔ مَنْ يَقُولُ آمنا جملہ فعلیہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پروردگار دے ہمیں دنیا میں اچھائی، دنیا میں بھلائی، دنیا میں نیکی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی، نیکی، بھلائی ہمیں پا، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب۔ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا دنیا میں انسان بیج بوئے گا آخرت میں کاٹے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان بالآخرت کی مضبوطی، جتنا ایمان بالآخرت یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان جتنا زیادہ ہوگا اتنا انسان کی دنیا اچھی ہو جائے گی، نیکی والی ہو جائے گی، اللہ کا خوف رہے گا دل میں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور آدمی جو عمل کرے گا اس کا اعمال بنتے جائیں گے، جو منہ سے بولے گا اس کے اعمال بنتے جائیں گے، کیوں اس کے دل میں مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین ہے اور وہاں حساب کتاب کا یقین ہے۔ تو یہ تو بات درست ہے کہ ہر شخص سے مرنا ہے، موت کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر موت نہ آتی تو شاید اپنے بوڑھوں کو ہم ویسے ہی پھینک کے آ جاتے۔ تو موت ایک بہت بڑی نعمت ہے، موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی بھی بری نہیں۔ تو مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین جو ہے اس پر ایمان لانا، اور اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وقینا عذاب النار، یا اللہ نے آگ کے عذاب سے بچانا۔ تو یہ آگ کا عذاب جو ہے یہ دنیا میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو آگ میں جلانا، اللہ کی شان ہے اور اللہ کی یہ صفت ہے، اور اللہ ہی آگ کے عذاب میں کسی کو ڈالے جسے بھی اللہ معاف کرے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے یہ دعا مانگنی چاہیے دنیا میں بھی، اور حج کے دوران بھی، طواف کے دوران بھی یہی دعا حجی مانگ رہا ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے ایسے اعمال سرزد ہوں جس سے ہمیں آخرت کے عذاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو کہ بچا لیا گیا آگ سے، داخل کیا گیا جنت میں، بس تحقیق وہی کامیاب کچھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى